ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلیمان احمد آپ سے مخاطب ہوں، کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اچھا، سب سے پہلے تو کل کی معذرت کرنا چاہتا ہوں۔ اصل میں میری پھوپھی 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 جو ہیں ان کی بیٹی ہیں، میری فرسٹ کزن ہے، ان کی کیا کہتے ہیں بہو اور 3 بچوں کا نا انتقال ہو گیا یہ پی آئی اے کے کریش میں۔ تو اس کی وجہ سے پوری فیملی ڈسٹربڈ ہے ہماری، بہت کلوز ریلیشن شپ تھی ہمارے پھپھو سے۔ بلکہ جو میری کزن ہیں وہ جب کالج کے زمانے میں وہ ہمارے گھر میں رہتی تھی، تو ہوا یہ تھا کہ 2 باڈیز آئیڈینٹیفائی ہو چکی تھیں، 2 باڈیز پرسوں آئیڈینٹیفائی ہوئی، اور بہت شارٹ نوٹس پہ خبر آئی کہ جی وہ ہے جنازہ ہے۔ تو پھر میں وہاں گیا۔ انفارچونیٹلی اس سارے ہنگامے میں نا وہ ذہن سے نکل گیا کہ میں آپ لوگوں کو انفارم کر دوں کہ مشکل ہوگا آج کا جو ہے سیشن۔ تو میں اسے معذرت کرنا چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دیجئے۔ کوشش کروں گا نیکسٹ ٹائم اس طرح سے نہ ہو۔ آئی ایم شیور کہ کچھ لوگوں کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی اور آپ لوگوں نے ویٹ بھی کیا ہوگا، تو آئی اپولوجائز انشاءاللہ۔ یہ تو کل کا اپولوجی ہو گئی۔ آج شروع کرتے ہیں۔ آج ہمارا تو معصوم شاہ والا سیشن ہے، سیریز والا۔ تو اس میں کچھ باتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں جو کہ بہت اہم ہیں، آپ اس کو نوٹ بھی کر لیجئے گا۔ مجھے ایک بہت انٹرسٹنگ میسج آیا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے کہا تھا کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم جو معصوم شاہ کی بیگم صاحب ہیں عائشہ، ان کے کچھ ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں کیریکٹر ٹریٹس، رائٹ؟ تو ذرا آپ کا ٹیسٹ میں لیتا ہوں کہ آپ کو یاد ہے کون سے کیریکٹر ٹریٹس ہم ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں عائشہ میں؟ بتائیے مجھے۔ فرمائیں۔ فاطمہ عطا صاحبہ، آپ فرمائیے کون سے کیریکٹر ٹریٹس؟ شمس صاحب السلام علیکم، محمد انس شفیق صاحب السلام علیکم، اور جمیل انور صاحب ماشاءاللہ سے السلام علیکم فرام ایبٹ آباد، آئی ہوپ۔ اچھا جی، ایک تو ہم کرنا چاہتے ہیں کمپیشن، ویری گڈ، آگے بتائیں اور کیا تھا؟ عبدالعلیم صاحب السلام علیکم، بتائیں کیا ہم کرنا چاہتے ہیں؟ رحیم قاسمانی صاحب ماشاءاللہ، تقوی، ویری گڈ، ہم تقوی کرنا چاہتے ہیں۔ 3rd لیول پہ کیا کرنا چاہتے ہیں بتائیں؟ اخلاق، ویری گڈ ماشاءاللہ۔ 4th کیا ہے؟ انٹیگریٹی۔ انٹیگریٹی تو میرے خیال سے ہم نے نہیں بات کی تھی، انٹیگریٹی نہیں تھا، اعلیٰ ظرفی ہے نا، اعلیٰ ظرف ہونا۔ اچھا 4 ہو گئے، 5واں کیا تھا؟ 5واں کون سا تھا بتائیں؟ مزمل صاحب السلام علیکم، 5واں کیا تھا بتائیے؟ اچھا بھول گئے آپ لوگ؟ اچھا، یعنی ایسا تو نہیں کہ آپ لوگ نوٹس کے بغیر بیٹھ رہے ہیں، لکھ نہیں رہے ہیں چیزیں؟ یہ تو آپ کی لائف کے اندر بہت پاورفل یہ وہ ہے، نالج ہے یہ جو ہم آپ کو ساتھ شیئر کریں سر۔ ظرف کمپیشن تھا، تقوی تھا، اخلاق تھا، اعلیٰ ظرفی تھی، اور 5th تھا کوئی چیز؟ اخلاص نہیں؟ جنید صاحب
آپ لوگ نوٹس نہیں لے رہے ہیں پلیز. دیکھیں سر، اس طرح کا آپ کا فولڈر ہونا چاہیے جس میں نوٹس آپ لیں. دس از ویری امپورٹنٹ. ایسا فولڈر ہونا چاہیے. اینی وے، تو یہ چار تو مجھ کو بھی یاد آ گئے. اور کیا تھا، وہ کہاں ہے ہماری سسٹر ہے نا، از ویری ایکٹیو. یہ بڑی ایکٹیو سسٹر ہیں ہمارے گروپ میں، آج نظر نہیں آ رہی ہیں، ان کو یاد ہوتا ہے. اچھا جناب، اب جو منیر عظیم صاحب، السلام علیکم. سلمان علی بیگ، السلام علیکم. ذرا اس بات کو سمجھیں. پکڑے گئے ہیں؟ ہاں بھائی نوٹس لیں. اس بات کو سمجھیں کہ جو کریکٹر ٹریٹس ہیں وہ فیو ہنڈریڈ ہیں، اور ہر آدمی کے اندر ہر کریکٹر ٹریٹ جو ہوتی ہیں انیسہ فاروق صاحبہ، جی 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 جی، وہ کہاں ہیں آج یار؟ آئی ہوپ شی از فائن. ان کے پاس سب لکھا ہوا ہوتا ہے. تو جو کریکٹر ٹریٹس ہوتے ہیں وہ تو ہنڈریڈز ہیں. اب اگر آپ ایک ساتھ سارے کریکٹر ٹریٹس پہ کام کرنا شروع کر دیں گے تو آپ کی ایفرٹ ڈائلیوٹ ہو جائے گی. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. ہمارے پاس ایک فیلڈ ہے انجینئرنگ کے اندر، پروڈکشن مینجمنٹ میں، اس کو ہم کہتے ہیں لین سکس سگما. اچھا ماشاء اللہ آپ نے یاد، او یو آر ہیئر، ماشاء اللہ، ویری گڈ. تو انیسہ فاروق صاحبہ ذرا بتائیں نا کہ 5 کریکٹر ٹریٹس کیا تھیں عائشہ کے لیے جو ہم نے سلیکٹ کیا تھا. ایک تو کمپیشن تھا، تقویٰ تھا، اخلاق تھا، اعلیٰ ظرفی تھی، ففتھ کیا تھا مجھے خود یاد نہیں آ رہا. وہ جس شیٹ پہ میں نے دکھا تھا وہ شیٹ جو ہے مجھے مل نہیں رہی انفارچونیٹلی، اللہ مجھے معاف کرے. تو ہو سکتا ڈرائیو کرتے ہوئے میں نے کیا ہوگا. لین سکس سگما جو ہوتا ہے، یہ لین سکس سگما جو ہے اٹ از اے فیلڈ پروڈکشن کے اندر. تو میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے اس کے بارے میں، اور ایک دفعہ ایک کنسلٹنگ میں کر رہا تھا ایک کمپنی کی، تو ان کو جو ہے نا پروڈکشن میں ایشوز تھے. تو پھر میں نے ان کانسیپٹس کو، زہد، ماشاء اللہ بھائی ماشاء اللہ، یس، زہد زہد زہد، ماشاء اللہ، دیکھا. تو جس طرح سے سسٹر انیسہ فاروق پڑھائی کر رہی ہیں نا، آپ سب ایسی پڑھائی کریں بھائی. چلیں، تو ایک کمپنی میں مجھے وہ اپلائی کرنے کا موقع ملا اس کے پرنسپلس کو. اس کا ایک بڑا زبردست رول ہے. رول یہ ہے کہ سپوز کریں کہ آپ کے پروڈکشن کے اندر 25 اسٹیشنز ہیں، یعنی گاڑی ہے نا، تو وہ پروڈکشن ہو رہی گاڑی کی، تو ایک جگہ جو ہے وہ انجن لوور ہوگا، پھر اس کو وہ بولٹ ہوگا، پھر اس کے بعد جو ہے سیٹس ہوں گی لگیں گی، پھر کہیں جا کے ٹائرز لگیں گے، پھر کہیں جا کر بریکنگ سسٹم لگے گا. صحیح نا؟ کہیں ہم اس کو کہتے ہیں اسٹیشنز. اب سپوز کریں کہ میں اس کی ایفیشنسی بڑھانا چاہتا ہوں، اس پروڈکشن کی ایفیشنسی بڑھانا چاہتا ہوں، اور ویسٹ کو کم کرنا چاہتا ہوں، یعنی ویسٹ ہو رہا ہے نا اسے کم کرنا چاہتا ہوں. تو طریقہ کیا ہوگا کہ سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ میں ان اسٹیشنز کو چارٹ کروں گا on a piece of paper, and I will number them.
ٹھیک ہے، 1 2 3 4 5 6 7 میں نمبر کر دیا. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے خواتین حضرات؟ ٹھیک ہے نا. سسٹر عائشہ، کوثر، سلام صاحبہ، آپ کو سمجھ آ رہا ہے؟ تو میں نے کیا کر دیا کہ میں نے اس کو نمبر کر دیا. اب میں کیا کروں گا کہ تھوڑا سا انالیسس کروں گا اور یہ دیکھوں گا کہ میں نے یہ دیکھوں گا کہ ہر اسٹیشن پہ کتنا ویسٹ ہو رہا ہے. واٹ از ویسٹ؟ ویسٹ کا مطلب یہ ہے کہ کس اسٹیشن کے اوپر انرجی، ٹائم، مٹیریل ایفیشینٹلی استعمال نہیں ہو رہا، ویسٹ ہو رہا ہے. اور میں نے ایفیشنسی بڑھانی ہے. میں نے کم ٹائم میں کم مٹیریل کے ساتھ کم انرجی کے ساتھ اپنا کام کرنا ہے. دس واٹ از اٹ کالڈ؟ دس از کالڈ انکریزنگ دی ایفیشنسی. ٹھیک ہے، مثال دیتا ہوں. اب جیسا ایکسرسائز بہت ضروری ہے. اب آپ واک کر سکتے ہیں، آپ جاگ کر سکتے ہیں، آپ جم میں ویٹس استعمال کر سکتے ہیں، آپ سوئمنگ بھی کر سکتے ہیں. ان دا گڈ اولڈ پری کووڈ-19 ٹائمز تو میں ایوری سیکنڈ ڈے میں جاتا تھا جم، اور 1.5 گھنٹہ لگا کر ہم آتے تھے. لیکن مجھے پتا ہے کہ اگر میرا ٹائم کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آدھے گھنٹے میں میکسیمائز کروں اپنی ایکسرسائز کو، تو دین آئی ول ناٹ واک، آئی ول ناٹ جاگ. میں جاگنگ نہیں کروں گا، واکنگ نہیں کروں گا، جم میں نہیں جاؤں گا، بلکہ میں سوئمنگ پول میں جاؤں گا اور بہت ہائی انٹینسٹی، ہائی اسپیڈ پہ میں لیپس لگاؤں گا. کیونکہ مجھ کو معلوم ہے اور سب ایکسپرٹس کو معلوم ہے کہ سوئمنگ جو ہے وہ بہت کم ٹائم میں بہت ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ ہوتا ہے اور بہت زبردست ریزلٹس ملتے ہیں. تو ایفیشنسی کے حساب سے سوئمنگ سے بہتر ایکسرسائز اویلیبل نہیں ہے. اینڈ دا لیسٹ ڈیمیجنگ، ایکچولی آلموسٹ نو ڈیمیج ٹو دا باڈی. ٹھیک ہے، اس لیے آپ لوگوں کو سوئمنگ سیکھنی چاہیے. اچھا، اب تو اس کو کہتے ہیں ریڈیوسنگ دی ویسٹ، انکریزنگ دی ایفیشنسی. اب میں کروں گا کیا کہ میں اینالائز کروں گا کہ جو اسٹیشن نمبر 1 ہے اس میں جو ہے وہ 5% ویسٹ ہو رہا ہے، 2 پہ 10% ہے، 3 پہ 25% ہے، 4 پہ 1% ہے، 5 پر 3% ہے، مے بی 6 پر جو ہے وہ 8% ہے، اور 7 پر 11% ہے. یہ جو ہے نا یہ بالکل کامن سینس ہے، پریشان مت ہوئیے گا. یہ لین 6 سگما وغیرہ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب میرے پاس 7 اسٹیشنز ہیں یا 20 اسٹیشنز ہیں. اگر آپ 20 اسٹیشنز کے اوپر ایک ساتھ کوشش کریں گے آپ ڈائلیوٹ ہو جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. اسی لیے کرنا کیا ہوگا کہ ہم کہیں گے یار ہم سلیکٹ کرتے ہیں ان 7 اسٹیشن میں سے 2 اسٹیشن سلیکٹ کرتے ہیں. تو کون سے اسٹیشن سلیکٹ کریں گے آپ؟ فہد اقتدار میر صاحب السلام علیکم. آپ کون سے 2 اسٹیشن سلیکٹ کریں گے؟ اسٹیشن نمبر 3 جس میں 25% ویسٹ ہو رہا ہے، اینڈ اسٹیشن نمبر 7 اس پہ 11% ہو رہا ہے. اچھا دیکھیں، میں نے اس کو بہت سمپلیفائی کر دیا ہے. ظاہر بات ہے ایکچوئل چیزوں میں تو ایکچوئل لائف میں بہت سارے اور فیکٹرز بھی ہوتے ہیں سلیکشن کے اوپر، لیکن چلیں سمجھانے کے لیے جب ہم ان دونوں پہ 2 پہ کام کریں گے تو ہوگا کیا کہ امیڈیٹلی یو ول فیل اے ریلیف. یعنی جو ایفیشنسی ہوگی وہ بڑھے گی، ویسٹ کم ہوگا، لاسز کم ہوں گے، یو گیٹ امیڈیٹ امپیکٹ. اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ آپ دوسرے اس پہ چلے جائیں گے. یہ رول کلیئر ہو گیا؟ یہی رول جب ہم اپنے
لائف کے اندر اپنے جو کیریکٹر ٹریٹس ہیں ان کو سلیکٹ کرتے ہیں تو یہی رول اپلائی کرتے ہیں. ہم ایک ساتھ اینی مقبول صاحبہ ایک ساتھ ہم 100 کیریکٹر ٹریٹس ڈیولپ نہیں کرتے، بلکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے کیریکٹر ٹریٹس ہیں جو سب سے زیادہ کریٹیکل ہیں ہمارے لیے، یا اگر ہم کوچ کر رہے ہیں تو سامنے والے کے لیے، کہ اگر ان 4-5 کے اوپر کام ہو جائے you'll get an impact. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ باقی کیریکٹر ٹریٹس نہیں ڈیولپ کرنے، بٹ آف کورس اس کی پرائیورٹی ڈفرینٹ ہوگی. اب ایشو کیا ہے کہ یہ جو سلیکشن آف دا کیریکٹر ٹریٹس ہے نا، کہ کون سے کیریکٹر ٹریٹس پہ کام کرنا ہے، یہ ذرا ٹیکنیکل کام ہے، اور یہ کسی اچھے کوچ یا اچھے مینٹور کے بغیر پاسبل نہیں ہے. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ خود کر سکیں گے، I don't know, I don't think it's going to happen. تو اسی لیے لائف کے اندر میں آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ اچھے مینٹور کے بغیر گاڑی نہیں چلنے والی ہے. ہم وہ کیریکٹر ٹریٹس اٹھا لیں گے جو لو پرائیورٹی تھے، اس پہ بہت ٹائم لگ جائے گا. جو مین کیریکٹر ٹریٹس پہ کام نہیں ہوگا، جس سے ڈیمیج ہو رہا تھا، وہ سفر جو 6 مہینے میں کور ہوتا اس کو 6 سال لگ جائیں گے. اسی لیے وی نیڈ ٹو ہیو اے گڈ کوچ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اٹھا کے دیکھیں، حضور سے بہتر کوئی کوچ ہو نہیں سکتا، کوئی مینٹور ہو نہیں سکتا. آپ دیکھیں کہ ڈفرینٹ صحابہ کو ڈفرینٹ بات کرتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. یا رسول اللہ مجھے ایڈوائز کریں، حضور نے فرمایا کہ غصہ نہیں کرنا، لا تغضب. یا رسول اللہ مجھے ایڈوائز کریں، غصہ مت کرنا. کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سینس کر لیا کہ غصہ ہے اس کا ایشو، اس بندے کا غصہ پکڑ لے گا نا، پکڑا جائے گا، یہ نکل جائے گا آگے. اب ایک آدمی کے اندر غصے کا چیلنج ہے نہیں تو اس کو تھوڑی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے تم غصہ مت کرو. وہ بندہ آیا، یا رسول اللہ میں جو ہے وہ چوری بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یہ بھی کرتا ہوں، یا رسول اللہ میں کیا کروں؟ حضور نے فرمایا تم جھوٹ نہیں بولنا. بس یہ نہیں کہا کہ چوری بھی چھوڑ دو، نہیں، جھوٹ نہیں بولو، بس جھوٹ نہیں بولنا. اور دیکھیں اس پہ کبھی بعد میں زیادہ تفصیلی ڈسکشن ہوگی. کہ مینٹور کیسے ڈھونڈنا ہے، کون مینٹورز ہوتے ہیں. لیکن مینٹورز بہت ہوتے ہیں اویلیبل دنیا میں بھائی، آپ جائیں نا ان کے پاس. فار ایگزامپل تقی عثمانی صاحب ہیں، میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ ہم لوگ جانتے ہیں ان کو. بہترین ماشاءاللہ مینٹور ہیں، بہترین کوچ ہیں، بہترین شیخ ہیں، مربی ہیں. یعنی مطلب آپ کو اپنے آپ کو کہیں سے کہیں پہنچانا ہے نا، تقی صاحب کے پاس جا کے چمٹ جائیں. اب ان کا چیلنج صرف یہ ہے کہ ٹائم کم ہے، لیکن ہی از اے ماسٹر آف دس فیلڈ. ہی از اے ماسٹر آف دس فیلڈ. تو میں تھوڑا سا آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، اور اگر آپ کو کوئی نہیں مل رہا تو ہمیں بتائیں، ہم کوئی ڈھونڈ کے دے دیں گے آپ کو، ہے نا. یا اگر آپ اپنی آدھی سلطنت ہمیں دے دیں تو ہم بن جائیں گے. خیر یہ تو آن اے لائٹر نوٹ تھا، پلیز سیریس نہ لے لیں کہیں. فار ایگزامپل میں آپ کو ایک بات سمجھانے کے لیے بتاتا ہوں کہ کیوں میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کے ذہنوں میں بات آ جائے کہ یار میں تو وہ ٹاک سن رہا تھا، میں یہ نکال لیتا ہوں اپنے لیے کیریکٹر ٹریٹس خود ہی، اور میں چلنا شروع کر دیتا ہوں. اٹس ناٹ گونا ورک. یہ جو ہمارے ٹاکس ہیں ان کا مقصد آپ کو نالج دینا ہے، اس کا مقصد آپ کو کوچنگ نہیں دینا ہے. آپ کو جنرل نالج ہونی چاہیے، آپ کو پتا ہونا چاہیے کیریکٹر ٹریٹس کیوں امپورٹنٹ ہے، کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں، کیا امپورٹنس ہوتی ہے. اور جناب یہ نالج دینا ہے جو اسپیسیفک نالج ہے، دیٹ ہیز ٹو کم تھرو اے master that can work with you on one-on-one basis.
اب میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں سمجھانے کے لیے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی جو تھے، ان سے تو کلاسیکل کوئی ہے نہیں. بہت کم لوگ ان سے کیا کہتے ہیں نا کہ اسٹیچر میں آگے ہیں ان دا لاسٹ 100 years ہیں، لیکن کم ہیں. تو ایک صاحب آئے، کہا کہ میرا بیٹا بہت پریشان کر رہا ہے، پڑھائی نہیں کرتا. ایگزیکٹ ورڈز یاد نہیں، آئی ایم گیونگ اے سمری. پڑھائی نہیں کرتا، یہ نہیں کرتا، وہ نہیں کرتا، تنگ کرتا ہے. بڑے ریلیجیس آدمی تھے، ناک میں دم کر دیا بچے نے. تو انہوں نے کہا کہ اچھا اسے بلاؤ، میں دیکھتا ہوں. اس کی ایج ہوگی بیچارے کی کوئی 13-14 سال کا تھا، اس طرح سے ینگ لڑکا تھا. ٹھیک ہے نا. تو جب وہ آیا، انہوں نے اس کو اسیس کیا، دیکھا. اب یہ اس طرح کے جو لوگ ہوتے ہیں نا، ایک تو یہ نیک لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فراست دی ہوئی ہوتی ہے، ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے، تھن سلائسنگ ہوتی ہے، وہ تو سینس کر لیتے ہیں دیکھتے ہی. انہوں نے سینس کر لیا اس لڑکے کو. انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو آپ جو ہے اس میں ڈال دیں، کانوینٹ اسکول میں ڈال دیں. تو انہوں نے کہا کہ کانوینٹ اسکول اس زمانے میں، آج کل تو پھر بھی کانوینٹ اسکول تھوڑا سا لو ڈوزیج پہ کام کرتے ہیں. اس زمانے میں کانوینٹ اسکول میں باقاعدہ بائبل اسٹڈی ہوا کرتی تھی، یہ ہوتا تھا، وہ ہوتا تھا. یعنی جو لڑکیاں جاتی تھی کانوینٹ اسکول کے اندر، انہیں اسکرٹس پہننے پڑتے تھے. اب سوچیں نا، ایک زمانہ جس میں سخت پردہ ہے ماشاءاللہ سے، اور بچیاں پردے میں، بچپن سے پردے میں اور سب کچھ، ان بچیوں کو وہاں تو اسکرٹس پہننی پڑتی تھی. انہوں نے کہا کہ جی کانوینٹ اسکول کیا کریں. تھوڑا سا انہوں نے ریزسٹ کیا تو حضرت نے کہا نہیں، جو میں کہہ رہا ہوں کرو، جاؤ ڈال دو. انہوں نے کانوینٹ اسکول میں ڈال دی. اب ہوا کیا کہ چند دن تو گاڑی چلی. اس کے بعد اس بچے نے، پارا صاحبہ، اس بچے نے ٹیچر سے کہا کہ میں تو مسلمان ہوں، تو آپ مجھ کو جو ہے وہ کیوں بائبل اسٹڈی کی کلاس میں بھیجتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ پالیسی ہے. اس نے کیسی پالیسی ہے، میں تو مسلمان ہوں، سمجھے نا، تو مجھے کیوں بھیجا جا رہا ہے. اس کو تمہیں جانا پڑے گا. اس میں میں جاؤں گا نہیں، تو سزا ملے گی. کیننگ ہوتی تھی اس زمانے میں، کینز مارتے تھے. سزا ملے گی، اس نے دے دیں سزا. وہ سزا پہ سزا کھا رہا ہے، وہ اڑ گیا کہ میں نہیں جاؤں گا. اتنا اس نے ہنگامہ کیا کہ انہوں نے کہا یار ایک کام کرتے ہیں نا، کہ اس کو جو ہے پرمیشن دے دیتے ہیں، ایکسکیوز کر دیتے ہیں، چلو جاؤ. اس نے کہا بھائی تم جو ہے نا اس پیریڈ میں اور کوئی کام کرو. تو حارث ملی صاحب، اس نے ٹھیک ہے. چند دن پھر چل گئی بات، پھر دوسرا مسئلہ کھڑا ہو گیا. اس نے یہ کہا کہ جب مجھے پرمیشن ملی ہے بائبل اسٹڈی سے نہیں جانے کی، تو یہ جو باقی مسلمان ہیں یہ کیوں جا رہے ہیں، ان کو بھی پرمیشن ملنی چاہیے. پھر اس نے جا کے ان لڑکوں کو سمجھایا، ان کو جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ ان کو ڈوز لگائی ہوگی. اب مسلمانوں کے اندر بہت خامیاں تو ہیں، لیکن ایک بہت سی خوبیاں ہیں. ایک خوبی ہے کہ ہم لوگ تھوڑے ایموشنل ہوتے ہیں. یہ جو سب کانٹیننٹ کے مسلمان ہیں نا، ایموشنل ہوتے ہیں، خصوصاً پاکستان کے. ان کے دم میں آگ لگ گئی، ان لڑکوں نے بھی منع کر دیا. اتنا ہنگامہ ہوا، اس نے کریٹ کیا کہ اسکول والوں نے اس کو ایکسپیل کر دیا، گیٹ آؤٹ. وہ چند مہینے میں ایکسپیل ہو کے واپس آیا تو 5 وقت کا نمازی ہو چکا تھا، تہجد گزار ہو چکا تھا.
اس کا ایک ویژن بن چکا تھا، اس کا پرپس بن چکا تھا، اس کی آئیڈیالوجی سیٹ ہو چکی تھی، اس کا پرپس اور ویژن سیٹ ہو چکا تھا بھائی، وہ صحیح ہو گیا تھا بالکل. تو کہنے میں سے یہ تھا، کیا اس کا مطلب یہ ہے خواتین و حضرات کہ ہم سارے اپنے بچوں کو کانوینٹ اسکول، اس طرح کے کانوینٹ اسکول میں ڈال دیں؟ نہیں. اصل میں انہوں نے جو گیج کیا تھا وہ یہ گیج کیا تھا، یہ لڑکا جو ہے نا ہی از اے ریبل، اس کے جینز ریبلین والے ہیں، اس کو آپ کنٹرول کرنے کی کوشش کریں گے، سختی کریں گے، یہ کام قابو آئے گا نہیں. اس کو اس سسٹم میں بھیج دو، جب وہاں ریبل کرے گا نا تو یہاں آئے گا. اب یہ جو وزڈم ہے یہ ہمارے آپ کے بس کی بات نہیں ہے، بڑے سینئر لوگ اس طرح سوچ سکتے ہیں نا. تو یہ جو ڈسکشن ہے میں اسے پلیز سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ وی نیڈ مینٹورز اینڈ کوچز اینڈ شیوخ، جو بھی لفظ آپ ان کو کہہ دیں، اساتذہ ان آر لائف. ورنہ وہ سفر جو 6 مہینے کا ہے وہ 6 سال میں ہوگا، 10 سال میں ہوگا. زندگی چوٹیں کھا کھا کے گزرے گی. بھائی ہم نے تو زندگی بہت چوٹیں کھائی، آپ نہ کھائیں. اب ایک اور اسٹوری سناتا ہوں اس کو السٹریٹ کرنے کے لیے. ہوا یہ کہ وہ تو کہانی آپ سب نے سن چکے ہیں کہ وہ جناب ہمیں پبلک اسکول کے اندر وہ چینج آ گیا، اور جناب ہم نے قرآن پڑھا ماشاءاللہ سے. جب قرآن تو پڑھ لیا، اس میں وہ آیتیں آنا شروع ہو گئیں. کیا آیتیں آنا شروع ہو گئیں؟ کہ سود کے اوپر. اب قرآن میں جو سود کے اوپر آیتیں وہ اتنی ڈینجرس ہے نا، مطلب اس کو تو ایک بیچارہ معصوم سا بچہ بھی پڑھ لے نا، اس کی جان میں عذاب ہو جائے کہ سود نہیں چھوڑو گے تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے تیار ہو جاؤ. چلو بھائی، یعنی میری نالج میں نہیں ہے، میں عالم نہیں ہوں، لیکن میری نالج میں نہیں ہے کہ قرآن میں کہیں یہ کہا اللہ نے کسی گناہ کے بارے میں کہ اللہ اس رسول سے جنگ کے تیار ہو جاؤ اس گناہ کو نہیں چھوڑو گے تو. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں کہ تم سود نہیں چھوڑو گے، میں تم کو ایسے بدحواس کر کے اٹھاؤں گا قیامت میں جیسا کسی شخص کا جن لپٹ جاتا ہے. اب ہوا یہ کہ ہمارے دم میں آگ لگ گئی. اب پریشانی مجھے یہ شروع ہو گئی کہ ہمارے والد صاحب تو بینک میں ہیں، اب کیا ہوگا؟ تو میں پریشان ہونا شروع ہو گیا کہ بابا تو بینک میں، بابا تو بینک میں. اچھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے والد صاحب اچھے آدمی تھے، بہت نیک بہت شریف آدمی تھے، لیکن چلیں بینک میں نوکری کرتے تھے، بہت سے لوگ کرتے ہیں. میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جا رہا تھا، تو اس میں ہمارے ساتھ ہوا کیا میں بتاتا ہوں. ہوا یہ کہ وہ گھر سے اجازت نہیں تھی، آرام سے اجازت نہیں ملتی تھی، کیونکہ ہمارے گھر والے کہتے بھائی تم نا مولوی لوگوں کے ساتھ مت اٹھا بیٹھا کرو. تو ایک دفعہ میں نے بہت امی سے کہا امی دے دیں دے دیں، جانا ہے میں جانا ہے میں جانا ہے میں جانا ہے، نہیں میں تم کو نہیں جانا نہیں جانا. اچھا، اب اس چکر میں کیا ہوا کہ وہ جو ٹائم تھا وہ گزر گیا جمعرات. امی نے کہا خبردار. تو کیا اب کیا کریں ہم نہیں جا سکا میں جمعرات کو. اس طرح کی کہانی تھی، ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو میر اسامہ صاحب ہوا یہ کہ انہوں نے کہا کہ نہیں جانا. اب فرائیڈے مارننگ جب ہوئی، اللہ کا احسان ہے اماں جان جو تھی نا ان کا دل نرم پڑ گیا، اور انہوں نے کہا کہ جاؤ. اچھا، مجھے جانا تھا میرے خیال سے کوئی 1 ہفتے کے لیے، شاید 1 ہفتے کے تھا کچھ، یا 10 دن کچھ اس طرح سے تھا. ہم پہنچے جناب
وہاں کہاں پہنچے؟ مکی مسجد پہنچا میں، تو پتہ چلا کہ جماعتیں جا چکی ہیں. اب مجھے کہہ رہے ہیں کہ تم اگلے ہفتے آؤ. میں نے ان سے کہا کہ میں نے کہا حضرت اگلے ہفتے نہیں ہو سکے گا، میں بڑی مشکل سے آیا ہوں، مجھے بڑی مشکل سے اجازت ملی ہے، میں اگلے ہفتے نہیں آ سکتا. میں واپس گھر گیا تو گیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یو آر ان دی آفس لائف ٹاک مس کریں، تو اس پہ ذرا آپ لوگ آپس میں ڈسکشن کر لیں. اف یو وانٹ ٹو چینج دا ٹائمنگ سے ان دا ایوننگ، ہم ایوننگ میں کر دیں گے. لائف کا زیادہ مزہ آتا ہے نا. یہ دیکھ لیجیے، آپس میں ڈسکس کر لیجیے گا. مارننگ تو نہیں ہو سکتا، مارننگ آئی ایم ویری بزی، لیکن یہ کہ 4 o'clock to maybe 10 in the night we can do it anyway. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ میڈم شہزاد صاحبہ، آپ جو ہے وہ واٹس ایپ گروپ کے اوپر یہ ڈسکشن کر لیں. And if you want to change the time, let me know and we'll change it. We'll leave it to Madam Shaza. اب ہوا یہ کہانی سنیں کہ ہوا یہ کہ جناب ہم پہنچ، میں نے کہا نہیں بھی میں تو واپس نہیں جا سکتا. اچھا وہ شکر ہے تبلیغ جماعت کے لوگ نا تھوڑا سا اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں. انہوں نے آپ نے سوچا کیا کرنا ہے اس لڑکے کا، یہ تو کیا واپس نہیں جا سکتا. میں کہا میں واپس گیا تو میں آ نہیں سکوں گا، اس لیے بڑی مشکل سے امی نے اجازت دی تھی، اور وہ بھی بابا سو رہے تھے، یعنی والد صاحب شاید سو رہے تھے یا کیا چکر تھا. امی نے کہا دیکھو جاؤ، بابا اٹھ گیا نا پھر تو forget it. انہوں نے اپنے پہ لے کر تو انہوں نے کیا کریں تو پتہ یہ چلا کہ ایک علماء کرام جو تھے ان کی کوئی جماعت تھی، وہ جا رہی تھی سندھ. صحیح ہے. اور انہوں نے کہا کہ تم ایک کام کرو کہ تم ان کے ساتھ چلے جاؤ، لیکن وہاں مسئلہ ہے کہ اس میں سارا کا سارا بیان عربی میں ہوتا ہے، تو تم ان کے ساتھ چلے جاؤ. اور اچھا ایک اور لڑکا بھی آ گیا، اس کے ساتھ کوئی مسئلہ تھا ایسے ہی. ادھر تم دونوں جو ہے نا ان کے ساتھ چلے جاؤ، اور تمہارا کام یہ ہوگا کہ تم لوگ ان کو ڈسٹرب نہیں کرنا، یہ عربی میں سب کچھ ہو رہا ہوگا. تو تم کیا کرنا کہ تم برتن اٹھانا، سامان اٹھانا، برتن دھونا اور کھانا پکانا، کیا آپ دونوں ہی کام کر سکتے ہیں 10 دن؟ میں نے کہا ہاں کر سکتے ہیں. تو اس 10 دن جو ہے وہ میں نے وہی کیا. سامان ہم نے اٹھانا تھا، برتن دھونے ہیں، کھانا پکانا ہے، روزانہ ہے نا ہر چیز، بستر لگانا، یہاں تک کہ مالش والش بھی کرتے تھے ہم دونوں، ہمارے علماء کرام کی. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ جتنا میں نے اس جماعت میں سیکھا شاید بہت ہی کم ہوگا. بہت بہت لرننگ ہوئی میری، کیونکہ برتن دھوتے ہوئے میں سنتا رہتا تھا وہ کیا آپس میں ہو رہی ہے بات چیت نا، اور کیا ڈسکشن ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے. اس میں کچھ لوگ جو ہے وہ پرو تبلیغی تھے، کچھ لوگوں کو تبلیغ کا کام سمجھ نہیں آ رہا تھا تو یہ ان کو سمجھاتے تھے، ان سے آرگومنٹ ہوتی تھی. اس میں جو ہے ایک مولانا عبداللہ تھے، عبداللہ کلام، ان کی شہادت ہوگی بعد میں. ان سے میں نے پوچھا، مفتی تھے، میں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں عبداللہ صاحب کہ یہ کیا کروں میں اس کے بارے میں. تو انہوں نے کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ میں کچھ بتا تو سکتا ہوں لیکن اس کے ایکسپرٹ تقی عثمانی صاحب ہیں، ان کے پاس جائیں. ان سے میں نے یہ کہا کہ میں نے یہ تو کر لیا ہے کہ میں ٹیوشن پڑھاتا ہوں اور ٹیوشن سے پیسے جنریٹ کرتا ہوں، اور اتنے پیسے جنریٹ کرتا ہوں جو ہمارے گھر کا وہ ہوتا ہے گروسری کا بل، اتنے پیسے میں جنریٹ کر لیتا ہوں، اتنے پیسے میں امی کو دے دیتا ہوں. لیکن مجھے پرابلم یہ ہو رہا ہے وہ تو دے دیتا ہوں لیکن گھر میں تو رہتا ہوں نا بابا کے، اس کا کیا ہوگا. تو انہوں نے کہا تھا دیکھو بھائی یہ تو آپ تقی عثمانی صاحب سے پوچھیں، وہ اس کے ایکسپرٹ ہیں بینکنگ کے. ٹھیک ہے. تو اور یہ اس کا خیال رکھیں کہ وہ جو مجھے گروسری کے لیے پیسے جنریٹ کرنے ہوتے تھے نا، میرا تو کہتے ہیں نا کہ رگڑا لگ جاتا تھا.
اتنے پیسے جمع کرنے میں، اس لیے کہ ظاہر بات ہے اٹ واز اے لاٹ آف منی، اب وہ یہاں بھاگ رہا ہوں، وہاں بھاگ رہا ہوں، ٹیوشن پڑھا رہا ہوں، یہ کر رہا ہوں، وہ کر رہا ہوں. اور بہت دفعہ اتنے پیسے نہیں ہوتے تھے میرے پاس اپنے کہ میں اپنے لیے کوئی جوتے خرید لوں، یا میں اپنے لیے جو ہے وہ کپڑے خریدوں، اس لیے کہ کپڑے بھی وہاں سے نہیں لے سکتے، جوتے بھی پیرنٹ سے نہیں لے سکتے، اور کبھی کبھی جو ہے وہ ٹیکسی کا کرایہ نہیں، کبھی رکشے کا کرایہ نہیں، کبھی بس کا بھی کرایہ نہیں. میں نے تو کراچی کے بہت سے علاقے نا چل کر میں نے ناپے. میں کہتا تھا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، کرایہ نہیں ہے تو کیا ہوا، ٹانگیں تو ہے نا الحمدللہ، 2 گھنٹے پہلے نکل جاؤ کسی کام سے، 2 گھنٹے چلتے چلتے پہنچ جاؤ گے. اچھا اب ہوا یہ، یہاں تک تو گاڑی چل گئی تھی. اب مجھے خیال ہے گھر میں رہتا ہوں میں ان کے، تو ہم پہنچ گئے تقی صاحب کے پاس. ہمارے جو استاد تھے امان اللہ اسماعیل صاحب ماشاء اللہ، جن کا نمبر میں نے آپ کو بھی دیا ہے، آپ ان سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. تو ان سے میں نے کہا، انہوں نے کہا میں تمہیں لے جاتا ہوں تقی اسماعیل صاحب کے پاس، چلو. تقی صاحب کی کوئی دوستی تھی اس زمانے میں، شکر ہے تقی صاحب اتنے بزی نہیں تھے. ہم گئے، ہاں جی، ظہر کے بعد ملاقات ہوئی. کیا مسئلہ ہے؟ میں نے کہا حضرت یہ مسئلہ ہے، ان کے دفتر میں ہم بیٹھے اور چند لوگ اور بھی تھے. تو میں نے ان سے کہا کہ یہ بات بہت غور سے سنیے گا کہ مسئلہ کیا ہے. میری عمر ہوگی اس وقت مے بی I was in NAD at that time، تو 21 سال ہوگی، 20-21 سال. ہاں ویسے کہانی بہتر ہو گئی تھی، کیونکہ پھر میں نے پیسے جمع کر کے اپنی گاڑی الگ خرید لی تھی، اور اللہ کے فضل سے میرا ٹرانسپورٹیشن مسئلہ حل ہو گیا تھا. تو اتنا پریشانی کی بات نہیں ہے، بہت زیادہ غم نہ کھائیں میرے پہ. آئی ہیڈ مائی اون کار، پرانی سی گاڑی تھی، میں اس میں پھرتا رہتا تھا. تو میں نے ان سے کہا کہ حضرت گھر ہے ابو کا، اس میں رہ سکتا ہوں. انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو آپ جو ہے استغفار کریں، ٹھیک ہے. تو محسن فدا صاحب، میں نے پھر کہا، میں نے کہا حضرت یہ بتائیں کہ اس گھر میں رہ سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا دیکھیں میں آپ کو کہا نا آپ استغفار کریں. اچھا ہمیں ہضم نہیں ہو رہا تھا. میں نے پھر پوچھا، میں نے کہا حضرت کیا میں اس گھر میں رہ سکتا ہوں، اس گھر میں رہنے کی اجازت ہے؟ تو اسماعیل صاحب نے فرمایا نہیں ہے، اس گھر میں رہنے کی اجازت نہیں. آپ یقین کریں انیسہ فاروق صاحبہ، میرے تو پاؤں کے نیچے زمین نکل گئی بھائی. میں نے کہا مائی گاڈ، اب اس گھر میں نہیں رہ سکتا، میں جاؤں گا کہاں؟ تو میں نے کہا حضرت میں کیا کروں؟ تو کہنے لگے آپ ہاسٹل میں چلے جائیں، NAD پڑھتے ہیں جی، تو آپ ہاسٹل میں چلے جائیں. میں نے کو سمجھانے کی کوشش کی، حضرت یہ تو انفارمیشن کھل گئی نا، پہلے ہمارے گھر میں اتنا بڑا ہنگامہ ہے، میرے والدین پریشان ہیں بیچارے، شریف لوگ تھے، ان کو تو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ہو کیا رہا ہے. اب وہ میں کہہ رہا ہوں میں داڑھی نہیں شیو کروں گا، میں کہہ رہا ہوں کہ جی یہ نہیں ہوگا، میں کہہ رہا ہوں وہ نہیں ہوگا، سمجھے نا. اب وہ پریشان ہو رہے ہیں بیچارے شریف لوگ، اور پھر پورے رشتے دار ان کی سائڈ پر، سمجھے نا. ایک ہنگامہ تھا نا ہمارے گھر کے اندر، ہمارے ریلیجس ہونے کی وجہ سے. اب ہمارے والد صاحب کے جو سٹی بینک میں تھے، تو سٹی بینکرز تھوڑے سے وہ ہوتے ہیں، بہت ریلیجس تو ہوتے نہیں ہیں سٹی بینک کے لوگ جنرلی. اب ہوتا کیا تھا کہ وہ لوگ گھر میں آتے تھے، پھر ہمارے گھر میں ہر طرح کے اس طرح کے لوگ آتے تھے. اب وہ گھر پہ آ رہے ہیں تو ظاہر بات ہے ایک غلط رواج تھا، وہ یہ تھا کہ ان کی اگر بچیاں ہیں تو وہ ہاتھ ملائیں گے ہم سے، ایسے. اب میں کہوں کہ جی میں تو ہاتھ نہیں ملا سکتا، تو ہمارے فیملی پریشان ہونے لگے والدین کہ بھئی یہ تو بدتمیزی ہوگی، تم ہاتھ نہیں ملاؤ گے. لیکن بھئی وہ تو نامحرم ہوتے ہیں. اور میں نے کہا بھئی یہ کیا شروع ہو گیا یار، تمہاری عمر کیا ہے بھئی نامحرم محرم کی.
پھر ہم کہیں گے جی ہمیں 5 وقت مسجد جانا ہے، تو انہوں نے کہا بھائی یہ کیا طریقہ ہے، تم ایک دفعہ چلے جاؤ، 2 دفعہ چلے جاؤ، 5 وقت مسجد جاؤ گے تم؟ پھر شلوار قمیض پہ ہنگامہ کھڑا ہو گیا کہ شلوار قمیض تو نائٹ ڈریس ہوتا ہے، گھر کا ڈریس ہوتا ہے، شلوار قمیض گھر سے باہر تو نہیں جاتے۔ میں نے کہا مجھ کو شلوار قمیض پہننا ہے، میں شلوار قمیض مت پہنو، ہمیں ٹوپی پہننی ہو رہی ٹوپی مت پہنو۔ اچھا اب وہ ہماری اماں کیا کرتی تھی، امی جان، وہ میں بیٹھا ہوتا تھا وہ ٹوپی پکڑ کے لے جاتی تھی اور وہ چھپا دیتی تھی، اب ٹوپی کے بغیر عجیب پریشانی۔ ایک دفعہ میں نے امامہ باندھا تو وہ ایسا ہنگامہ ہوا، تو وہ تو میں سمجھ گیا بھائی یہ تو کام کرنے کا ہی نہیں ہے، تو میں اپنے بیگ میں ڈال کے لے جاتا تھا پگڑی امامہ، اور جو ہے وہ این ای ڈی پہنچے، باندھا، پورا دن امامہ میں گزارا، پھر واپس آتے اس میں ڈالا، پھر واپس آ گئے۔ اوہ، اللہ حفاظت فرمائے۔ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں میرے کیا مصیبتیں تھیں۔ اچھا اب میں نے تقی صاحب کو بتایا کہ بھائی ہمارے گھر میں بہت بڑا ہنگامہ ہو گیا۔ اچھا ایک دفعہ یہاں تک ہوا کہ وہ ہمارے کسی نے ملنے آنا تھا، وہ آئے، میں باہر کھڑا ہوا تھا، ہمارے والد صاحب کے دوست تھے، کافی بڑے آدمی تھے، تو انہوں نے کہا سرفراز صاحب گھر یہی ہے؟ میں نے کہا جی یہی ہے۔ انہیں بتائی میں فلانا آیا ہوں، میں جا کے بتایا بابا آپ کے دوست آئے ہیں۔ اچھا والد صاحب ہمارے یہ کرتے تھے اس زمانے میں، کہتے تھے دیکھو میرے جب دوست آتے ہیں نا تم اوپر چلے جایا کرو، اس لیے کہ نا آئی فیل انسلٹڈ، کیونکہ جو ہے تمہاری حرکتیں صحیح نہیں ہیں، تم تو اوپر جاؤ۔ میں کہا صحیح ہے بھائی، ہم اوپر چلے جاتے تھے، بیچارے بابا پریشان ہو رہے ہیں، شریف آدمی۔ انہوں نے جا کے ہمارے والد صاحب سے کہہ دیا کہ سرفراز بڑا اچھا ہوا، ہمیں گھر نہیں مل رہا تھا، شکر ہے کہ آپ کا خانسامہ باہر کھڑا ہوا تھا، اس سے ہمیں پوچھا۔ تو آپ سوچیں کہ ہمارے والد صاحب کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ بلکہ ایک دفعہ تو جب یہ بات پھیل گئی کہ سرفراز صاحب کا بیٹا فنڈامنٹلسٹ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے، تو لوگ ایسے ہمارے گھر پہ آنے لگے جیسے نہیں ہوتے ہم جو ہے کسی تعزیت پہ جاتے ہیں۔ اوہ سرفراز سنا ہے ایسا ہو گیا، ویسا ہو گیا، کیا ہو گیا جناب؟ اب وہ بابا کو سمجھا رہے ہیں کیا کر دیا تم نے بھائی؟ اچھا وہ کہتے ہیں کیا ہو گیا، امریکن اسکول میں بھیجا، پھر بعد پبلک اسکول بھیجا، پتہ نہیں کیا ہو گیا بھائی۔ نہیں تم فکر نہیں کرو سرفراز، کسی نے اس کو برین واش کر دیا، ہم اس کو سمجھائیں گے۔ پھر ہر دن ہماری وہ لیکچرز ہوتے تھے، ہر دن تو نہیں، ہر دوسرے دن ہوتا تھا، کوئی لیکچر دیا جاتا تھا، پھر اس میں ہم بحث کرتے تھے، پھر ہمارے والدین نے کہا نہیں تم بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے فلانا۔ تو یہ ہو رہا تھا، جسٹ وانٹ یو ٹو انڈرسٹینڈ کیا ہو رہا تھا۔ بلکہ چلیں ایک دفعہ وہ آئے کوئی بابا کے دوست، فیملی پہنچ گئی تعزیت کرنے، تو کہنے او ہو، اچھا دروازے پہ شروع ہو جاتے تھے نا۔ اچھا میں اوپر سے سن رہا تھا، کہنے لگے سرفراز سنا ہے کہ تمہارا بیٹا وہ ہو گیا ہے، ایکسٹریمسٹ ہو گیا ہے۔ بابا نے کہا ہاں۔ او ہو بہت افسوس ہوا، بڑا دکھ ہوا۔ تو والد صاحب نے کہا، ابھی تک یاد ہے انہوں نے کہا، اتنے شریف آدمی تھے، کہنے لگے کہ ہم نے کبھی زندگی میں کسی کا برا نہیں چاہا، پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیسے ہو گیا۔ تو کہا نہیں 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 تم فکر نہیں کرو سرفراز، ہم سمجھائیں گے۔ تو وہ جو ہے خیر اب کیا ہوتا، سمجھاتے تھے، ہم سنتے رہتے تھے۔ تو آپ سمجھ لیں نا کیا ہمارے گھر میں ہنگامہ ہو رہا ہے۔ اچھا اس ہنگامے میں یہ کہہ دوں کہ میں اس گھر میں رہ نہیں سکتا، کین یو امیجن کیا ہوتا؟ وہ تو ہمارے شریف والدین تو بے ہوش ہو جاتے ہیں نا۔ اور پھر وہ تو اکیلے تو تھے نہیں، وہ پورے رشتہ دار ہمارے اس طرف، پھر پورے بابا کے بینکرز ایک طرف، یہ تو پورا ایک، آپ یعنی یہ کوئی جیمز بانڈ کی مووی تو ہے نہیں کہ آپ ایک ساتھ جو ہے نا 30 لوگوں سے لڑتے ہیں اور سب کو پچھاڑ دیتے ہیں، یا انڈین مووی تو ہے نہیں بھائی، یہ ہم انسان کے بچے ہیں نا، کتنے لوگوں سے فائٹ کریں گے آپ؟ تو میں نے کہا حضرت میں تو بہت میں تو نہیں ہو سکے گا۔ اچھا اسی میں باتوں سے بات نکل آئی کہ ہمارے والد صاحب کو لوگوں نے سمجھایا تھا کہ اس کو اگر آپ امریکہ بھیجیں گے نا یہ صحیح ہو جائے گا، یہ کٹ آف ہو جائے گا یا مولویوں سے۔ اب وہ ایک اور ٹسل چل رہی ہے، تم امریکہ جاؤ، تم امریکہ جاؤ، تم امریکہ پڑھنے جاؤ، تم امریکہ پڑھنے جاؤ۔ ہمارے جو مشیر خاص تھے سارے کے سارے شہر کے بچے،
جو کم نالجبل تھے نا ہمارے دوست، وہ کہتے نہیں امریکہ نہیں جانا، امریکہ میں یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا فتنہ یہ وہ ہے، تم یہیں رہو بیٹا، تم یہیں رہو، وہاں بگڑ جاؤ گے. اچھا تو ہم کو جانا نہیں ہے. میں یہ کہتا تھا جب مجھے این ای ڈی میں اتنی اچھی یونیورسٹی میں داخلہ مل گیا ہے، میں پڑھ رہا ہوں، وائی ڈو آئی وانٹ ٹو گو ٹو دا یو ایس. یہ جھگڑا چل رہا تھا. جب تقی اسماعیل صاحب کو پوری کہانی سمجھ آ گئی. انہوں نے کیا کہا، آپ امریکہ چلے جائیں. اور ان کے اس کمرے میں امان اللہ اسماعیل صاحب دو چار اور لوگ تھے. انہوں نے تھوڑی سی بحث کرنے کی کوشش کی کہ حضرت آپ اس ینگ لڑکے کو امریکہ بھیج رہے ہیں، وہاں ماحول ٹھیک نہیں ہے. میں کہا نہیں جائیں. اور تھوڑی بحث کی کسی نے تو ناراض ہو گیا حضرت. کہنے لگے کہ آپ نے مجھ سے مشورہ کرنے آئے تھے، میں نے آپ کو کہا کہ جائیں. اب اگر ماننی ہے بات میری تو مانیں، ورنہ جو مرضی کریں. میں نے کہا بھائی مجھ کو خود بھی صحیح سمجھ نہیں آ رہی تھی. میں نے کہا چھوڑو بھائی چھوڑو، اتنے سینئر آدمی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جہاں اب تو جاؤں گا. And within few months I left for the US. ہوا کیا، میرے وہاں جانے کی برکت سے گھر میں جنگ ختم ہو گئی، گھر والوں کا پریشانی کم ہو گئی، اور جو ہے ریلیشن شپ بہتر ہو گئی. پھر ان لڑکوں کو جن کو ہم نے پکڑا تھا محلے میں، ان کو تبلیغ وقت لگوایا تھا، ان لوگوں نے جو ہے کچھ عرصے بعد حملہ کیا گھر پہ. ہم ابا کو پکڑا، ان کو 40 دن کے لیے لے گئے تبلیغ میں. اللہ اکبر. والد صاحب واپس آئے داڑھی کے ساتھ، زندگی بدل گئی، پورے گھر میں چینج آ گیا اللہ کے فضل سے. ہم امریکہ میں تھے، وہ جنگ جو ہم جیت نہیں پا رہے تھے وہ اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے جتوا دی. اور یو ایس میں جانے کے بعد بہت سارے فائدے ہو گئے اللہ کے فضل و کرم سے. ہم نے سائیکالوجی پڑھ لی، ہم نے ریسرچ کر لی اللہ کے فضل سے، اور بوسنیا جانے کا موقع مل گیا. تو میں یہ بتاتا ہوں کہ یہ سارا کا سارا جو خیر ہے اللہ کے فضل سے ہوا، اللہ کی طرف سے آیا، لیکن اس کا ذریعہ جو ہے تقی اسماعیل صاحب بنے. ایک عالم دین، متقی اور صاحب فراست شخص کا ایک سینٹنس، آپ امریکہ چلے جائیں، چینج ایوری تھنگ ان مائی لائف. میں آپ سے بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ بھائی یہ جو بڑے لوگ ہیں، یہ جو علماء کرام ہیں، یہ جو مربی لوگ ہیں، آپ پلیز ہلکا نہ سمجھیں ان کی ایڈوائس کو. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فضل سے وہاں جانے کی وجہ سے جو سفر طے ہو گیا، وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں رہتے ہوئے 100 سال میں نہ ہوتا. وہ ایکسپوجر ہی نہیں ملتا، اور نہ یہ موسٹار انسٹیٹیوٹ ہوتا، یا نہ یہ ٹائم لینڈرز ہوتا. اور 11 بچے تو ہوتے ہی نہیں، یہ تو میں بتا دوں آپ کو. اس طرح کہ میں آپ کو 20 کہانیاں سنا سکتا ہوں، بہت زیادہ ٹائم لگ جائے گا. پلیز میں سمجھتا ہوں 2 کہانیاں سنا دیں آپ کو. میں نے آپ کو اشرف علی صاحب تھانوی والی کہانی سنا دی، جہاں اس لڑکے کو انہوں نے ڈلوا دیا تھا کانوینٹ اسکول میں. اور میں نے آپ کو اپنے اس مسکین فقیری کہانی سنا دی، جس میں تقی اسماعیل صاحب نے ہمیں، وہ تقی اسماعیل صاحب ہو سکتا ہے بھول بھی چکے ہوں یہ بات، ان کو پتہ ہی نہیں ہو، ابھی یاد بھی نہ ہو کہ میں نے کیسا فرینکنسٹائن کھول دیا. ان کو تو پتہ ہی نہیں ہو، کیونکہ وہ 20 لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہوتے ہیں، تھوڑی وہ ٹریک رکھتے ہیں. میں نے کہا تھا جو ہے نا وہ چلو لڑکا تھا، اس کو میں نے امریکہ بھجوا دیا تھا بھائی. تو پلیز، تو یہ جو ہم نے سلیکشن کرنی ہے ہمارے کیریکٹر ٹریٹس کی، وہ ہم نے کسی ایسے سمجھدار شخص سے کروانی ہے. اب دوسرا کویشچن جو ہم نے کرنا ہے ایڈریس پلیز، وہ یہ ہے کہ بڑا اچھا سوال آیا ہے مجھے واٹس ایپ کے اوپر، ویری گڈ کویشچن. وہ کویشچن یہ آیا ہے کہ سلیمان صاحب آپ نے یہ کہا کہ عائشہ صاحبہ کو بھیج دیا جائے
والنٹیئر کرنے کے لیے ایٹ دا برن سینٹر. لیکن ہمارے گھر میں جو خواتین ہیں وہ پردہ دار خواتین ہیں، ان کو اجازت نہیں ہے کہ گھر سے باہر جا کے کہیں والنٹیئر کریں. کچھ ایلڈرلی خواتین ہیں وہ کر نہیں سکتی ہیں، تو وہ کیا کریں؟ ٹھیک ہے نا، ایلڈرلی خواتین کیا کریں اور وہ کیا کریں؟ یہ جو سوال ہے نا، اٹس اے $1,000,000 کویشچن. انشاءاللہ کل نہیں بلکہ پرسوں انشاءاللہ آئی ول ایڈریس دس کویشچن. صحیح ہے نا؟ تو اس کو ہم کریں گے پرسوں، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ٹھیک ہے. آج ہم اس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. دیکھیں کوئی سوال ہوں تو پلیز آپ مجھے واٹس ایپ کر دیں، میں دیکھ رہا ہوں سوالات کو، اسی میں سے میں نے پک اپ کیا کویشچن. انشاءاللہ اس کو ایڈریس کریں گے. میرا نمبر ہے 0333229310. اور آئی ویلکم یو عدنان وارسی صاحب. واشنگٹن اسٹیٹ یونیورسٹی، وہاں تھے آپ؟ اچھا، ماشاء اللہ. اٹس اسمال ورلڈ. اب آپ 25 سال پہلے والی کہانیاں یاد کرائیں گے تو اب کیا کریں، ٹھنڈی سانسیں ہی بھریں گے ہم. اچھا جناب، گڈ. تو اس کو ہم کریں گے انشاءاللہ. تو تھینک یو سو ویری مچ. کل انشاءاللہ 4 سے 5 بجے ہم کریں گے فائنڈنگ ہسبینڈ والا سیشن. اس کے اندر کچھ کویشچن آئے ہوئے ہیں، اس کو ہم انشاءاللہ ایڈریس کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو سو ویری مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.